السلام علیکم ناظرین. آج میری خواہش تھی کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں ہمارے اور رشتے میں کزن بھی ہیں ہمارے, اور 3 سال کے بعد یہ امریکہ سے تشریف لائے ہیں وہ ادھر پاکستان, اور کیمسٹری میں اور کینسر میں انہوں نے PhD کی ہے جاپان سے, اور پھر امریکہ شفٹ ہو گئے اور اب مستقل طور پر وہاں پر ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. 3 سال پہلے انہوں نے آنا تھا, 3.5 سال پہلے, لیکن کووڈ کی وجہ سے دو مرتبہ ان کا پروگرام کینسل ہوا. لیکن اب اس مرتبہ ان کو آنے کا موقع ملا تو بڑی خوشی ہوئی, اور یقین مانیں کہ 1 ماہ اس طرح گزرا ہے جیسے کہ 1 ہفتہ گزرتا ہے, انن فنن میں. اور آج ان کی فلائٹ ہے رات 3 بجے قطر ایئر لائن کے ذریعے, تو جا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کچھ بات چیت ریکارڈ کر لیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے نجیب صاحب؟ خیریت ہے؟ جزاک اللہ خیراً مجھے موقع دینے کے لیے. جی فرمائیں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ تو 3.5 سال کے بعد تشریف لائے ہیں نا؟ جی ہاں. تو کیسا محسوس کر رہے ہیں یہاں پاکستان آ کر؟ الحمدللہ جی, پاکستان تو اپنی میری برتھ پلیس ہے پشاور, تو ہر سال آنے کی اب بڑی خواہش ہوتی ہے. میں لاسٹ ٹائم یہاں سے دسمبر 2019 میں واپس گیا, اس کے بعد کووڈ ہو گیا تو پچھلے 3.5 سال نہیں آ سکا. تو اس دفعہ الحمدللہ کووڈ کی تھوڑی سی حالات بہتر ہوئے تو پاکستان کا چکر لگایا, اور خوشی ہوئی الحمدللہ کہ پاکستان میں کافی زیادہ آبادی ہو گئی. پشاور میں تو بہت زیادہ آبادی ہو گئی ہے. کچھ اچھی چیزیں بھی دیکھنے میں ملیں, اسپیشلی خاص طور پہ یہ جو BRT کا پشاور میں سلسلہ شروع ہوا ہے. اٹ از اے گریٹ ایڈیشن ٹو پشاور, اور مطلب بہت اچھی سہولت ہے. کافی دفعہ میں نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہاؤ اٹ ورکس میں نے سفر کیا اس میں. اٹ از اے گریٹ فیسلٹی. بس صرف ایک بات کا مجھے افسوس ہے کہ ہمارے لوگ لائن بنانے کے معاملے میں بہت بدنصبی سے کام لیتے ہیں. تو کافی دفعہ لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کرنا پڑا لائن میں. بعض لوگ بڑے ناراض بھی ہوئے, لیکن بعض لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. اللہ کرے کہ ہم یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے پشاور کے لیے. اللہ کرے کہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں اور مطلب اس سہولت کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں. اور ڈاکٹر صاحب اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پشاور ایئرپورٹ بھی اب بڑا کشادہ ہو گیا ہے اور بہت فائن ہو گیا ہے. اور جب آپ یہاں سے گئے تھے 3.5 سال پہلے, اس وقت تو کام وام ہو رہا تھا اس وقت میرا خیال ہے. جی مجھے تو پچھلے 40 سال سے مطلب آنے جانے کا اتفاق رہا. آئی ہیو سین پشاور کو بالکل چھوٹے ایئرپورٹ سے دیکھتے دیکھتے کافی اب الحمدللہ کافی اچھے ایئرپورٹ ہو گئے, اچھی فیسلٹیز ہیں. مین بات جب بھی آپ پاکستان آئیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ فیسلٹیز تو آپ پرووائڈ کر دیتے ہیں, لیکن جو عوام اس فیسلٹیز کو یوز کرتی ہیں وہ اگر تھوڑا سا صبر کا اور مظاہرہ کریں تو ان چیزوں سے آپ صحیح طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں. مطلب لائف میں وہ ڈسپلن نہیں ہے ہمارے, ڈسپلن انفارچونیٹلی نہیں ہے ہر شعبے میں. جی. اور اب اگر لوگ یہ اندازہ کریں کہ بھئی ہر کسی کا سامان اس پہ آ رہا ہے, اگر وہ تھوڑے سے فاصلہ چھوڑ کے اس کے پاس کھڑے ہوں تو اپنا سامان آسانی سے اٹھا سکتے ہیں. ہم لوگ سب اس پہ رش کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اپنا سامان اٹھا نہیں سکتا. بہرحال آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی نیگیٹو, انشاءاللہ لوگ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. اور یہی رویے ہمارے روزمرہ لائف میں بھی آپ نے محسوس کیے ہوں گے, کیونکہ آپ نے شاپنگ بھی کی ہے, بازاروں میں بھی گئے ہیں, اور پھر اس مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک بے انتہا بڑھ گئی ہے. مطلب گزرنا مشکل ہو گیا ہے, یہاں تک کہ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی ایک عذاب بن گیا ہے. تو اگر ہم وہی آپ والی بات کہ اگر ہم ڈسپلن کا خیال رکھیں اور سرخ لائٹ اور گرین لائٹ کا خیال رکھیں تو میرا خیال ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. جی مطلب ہے کہ ماشاءاللہ اب گاڑیوں کی بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہے اور آبادی بھی بے پناہ بڑھ گئی ہے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے یہاں پہ آبزرو کیا ہے کہ وہی شہر
جس میں کہ پہلے چند ہزار لوگ رہتے تھے، اب وہاں پہ لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں لوگ رہ رہے ہیں، اور ہم بزنس کو ایکسپینڈ نہیں کر سکے. جیسے آپ پشاور سٹی میں جائیں تو وہی قصہ خانی ہے، وہی کوچی بازار ہے، وہیں پہ بزنس ہوتا تھا، اور وہ بزنس وہاں پہ جو پہلے ایک دکان ہوتی تھی اب وہاں پہ پورے پلازے بن گئے ہیں. جہاں پہ پہلے ہوٹل ہوتے یا سرائے ہوتی تھی جہاں پہ کہ لوگ آ کر رہتے تھے، وہ بھی پورے کے پورے اب دکانیں ہی دکانیں. یعنی بزنس اور گلیاں تو کیوں چوڑی نہیں ہو سکی، وہ سڑکیں وہی ہیں، تو اب اس کے اٹھ کے اب لوگوں نے آ کر گاڑیاں بھی، آدھی روڈ تو گاڑیوں سے کھڑی ہوتی ہے اور آدھی روڈ ریڑیوں سے کھڑی ہوتی ہے، تو آدمی چلنا محال ہو گیا ہے. تو آئی تھنک کہ ہماری سڑکیں یہاں پہ کچھ تنگ نہیں ہیں، مطلب ہے کہ باہر کے حساب سے دے آر ویری وائڈ روڈز. لیکن اب یہ کہ ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کوئی نہیں کرتا. ایک ہی روڈ ہے، اس پہ دونوں طرف سے ٹریفک چل رہی ہے، حالانکہ دونوں طرف سے دو روڈیں ہیں، ایک جانے کے لیے ایک آنے کے لیے، لیکن لوگ اپنے جسے کہتے ہیں کہ اپنے حق کو دوسرے کے حق پہ وہ ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے کہ اپوزٹ ڈائریکشن سے جا رہے ہوتے ہیں، بڑے دھڑلے سے جا رہے ہوتے ہیں، لائٹیں بھی مارتے ہیں، ہارن بھی دیتے ہیں کہ بھائی میں آ رہا ہوں، تمہارا حق ہے بھی تو تم سڑک میرے لیے چھوڑ دو. مطلب اپنا حق مانگتے ہیں لیکن اپنا فرض ادا نہیں کرتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ کہ آپ اپنی روایات سے بھی بہت جڑے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ آ کر آپ نے اپنی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے ویسے ہی کباب بھی نوش فرمائے، تکہ کڑھائی بھی نوش فرمائی، اور اس کے علاوہ مطلب جو روایتی ہمارے کھانے تھے، میوہ چنا جسے کہتے ہیں، جسے ہندکوں میں چلا پلا کہتے ہیں، ہے نا جی، اس کا بھی اہتمام کیا. اور وہ خاص طور پہ آپ کرتے ہیں کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے. اور پھر یہ کہ خاص طور پہ ہمارے یہاں کا لوکل گڑ آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہاں کا نا. تو وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اب کی بار بھی ویسے ہی محسوس کیا؟ وہ تو بچپن سے جو ذہن پہ انگریو ہوئے ہیں ٹیسٹ، وہ تو ٹیسٹ اس کی تلاش کے لیے آتے ہیں. اور پشاور کے کھانوں کی تو کیا ہی بات ہے، چپلی کباب، پائے، ماشاءاللہ کڑھائی، میں تو ہر چیز ہی مطلب آ کر ٹرائی کرتا ہوں. اور الحمدللہ کہ بلکہ اس مرتبہ تو آپ ساتھ وہ تکے بنانے کی وہ جو سیخیں ہیں وہ بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور وہ پراٹھا بنانے کے لیے جسے کہتے ہیں توا، وہ توا بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں امریکہ. تو یہ خاص اس کا اہتمام ہوگا وہاں پر جا کر؟ میں وہاں پہ بھی مطلب کافی کھانے پینے کا شوقین ہوں، اور کافی باربیکیو کرتا رہتا ہوں. میرے بچے بھی اس کے کافی شوقین ہیں. تو میں نے کہا چلیں ذرا وہاں پہ بھی کافی ملتی ہیں چیزیں، لیکن یہاں پہ ذرا اپنے ملک کا ٹیسٹ، اپنی روایت سے جڑے رہنے کے لیے ساتھ لے کے جا رہا ہوں کہ چلیں ذرا یہ یاد دلائے گا. ماشاءاللہ. اور اب رات کو انشاءاللہ آپ کی 3 بجے فلائٹ ہے، تو بڑی لمبی فلائٹ ہے یہ، تقریباً ملا کے ایک جگہ بیچ میں سٹے ہے آپ کا. کہاں سٹے کہاں ہے؟ دوحہ میں. 2 گھنٹے کا سٹاپ اوور ہے، اور پھر باسٹن کے لیے فلائٹ. اور یہ ٹوٹل آپ کی فلائٹ ہوگی مطلب یہ کہ یہاں سے دوحہ کے تقریباً 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور پھر دوحہ سے تقریباً 15 گھنٹے کی فلائٹ ہے باسٹن کے لیے. اور اچھا، پھر وہاں پہ جا کے اور پھر کم از کم 1-2 دن تو آپ کو ریسٹ کرنے میں لگیں گے، اتنا لمبا سفر ہے. سفر تو لمبا ہوتا ہے، سفر کے دوران کافی مطلب تھکان ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ جا کر پھر اپنے روزمرہ کے، اور پھر رمضان شروع ہو جائے گا اسی رات، تو مطلب مسجد کی جو رسپانسبلٹیز وغیرہ ہیں تو اس کے لیے بھی مطلب ہے کہ انشاءاللہ اس میں مصروف ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلیں گائے بگائے ہم تو آپ کو مس کریں گے، کیونکہ انشاءاللہ کل پرسوں سے رمضان شریف بھی شروع ہو رہا ہے، اور آپ کا رمضان وہاں پہ گزرے گا. ہماری تو خواہش تھی کہ آپ ہمارے ساتھ رمضان گزارتے، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی نیکسٹ ٹائم سے ہی. بہرحال میری طرف سے تمام بچوں کو اور گھر والوں کو بہت بہت پیار، بہت بہت سلام، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے وہاں لے جائے، اور بچوں میں اسی طرح رمضان شریف کا اہتمام ہو، کیونکہ آپ کے ہاں تو مسجد میں افطار کرتے ہیں ساری کمیونٹی ہے، اپنی مسلم کمیونٹی جو ہے، میں نے تو وہاں دیکھا ہے، وہاں پہ آپ کے ساتھ اٹینڈ بھی کیے ہیں. تو بہرحال میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام. جزاک اللہ خیر نجیب صاحب، آپ کی مہمان نوازی کا بھی اللہ اس ملک کو آباد رکھے، اللہ آپ لوگ سب کو سلامت رکھے.
اللہ ہمارے ملک کی مشکلات آسان کرے، اور جو برا وقت اس وقت ہماری قوم پہ ہے اللہ اس سے ہم کو خوش اسلوبی سے اس سے گزرنے کا موقع عطا کرے. جزاک اللہ خیرا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.